بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور مکتب کلام امامیہ میں سب سے اہم ترین کتاب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا باقاعدگی سے 36واں درس ہے. اور اس 36ویں درس میں بھی ہم سابقہ دروس کا ادامہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑا ایشو ہے. مکاتب کلام اسلامی میں مختلف مکاتب بنے ہیں اور ان میں مختلف مکاتب نے مختلف آراء پیش کیے ہیں اور مختلف دلائل دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے بھی یا نہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے ایک تفصیلی درس بھی ہم منعقد کریں گے. فی الحال ہم چونکہ کشف المراد کی عبارت کے تحت ہم چل رہے ہیں، تو پہلے ہم کشف المراد کی عبارات کو ہم پیش کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ جب ہم اس رؤیت والے اس حصے کو ہم کمپلیٹ کریں گے تو ایک دو دروس ہم مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کی نظر میں، جو بڑے مکاتب فکر ہیں ان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے ممکن ہونے یا محال ہونے کے حوالے سے ایک جامع گفتگو بھی ہم کریں گے، کیونکہ اب ہم خواجہ اور علامہ کے عبارات کو ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خالصتاً، لہٰذا ہم اپنے اس دائرے سے باہر نہیں جا رہے. لیکن ضرورت اس بات کی بھی پیش آ رہی ہے کہ رؤیت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے علماء اسلام نے اور مختلف مکاتب فکر نے اس حوالے سے اپنی رائے پیش کی ہے، اپنے دلائل پیش کیے ہیں. بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم ایک دو دروس منعقد کریں گے جس میں ہم ذرا اس کتاب سے ہٹ کر بھی تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ ایک کنسیپٹ، چونکہ یہ وہ موضوع ہے اس پر بہت زیادہ بات کی گئی ہے، بہت زیادہ اختلافات کیے گئے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی دروس ہم منعقد کریں گے تاکہ مسلمانوں کے جو اہم مکاتب ہیں جیسے معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، امامیہ ہیں اور ماتوریدیہ ہیں اور ہو سکے تو زیدیہ ہیں، تو اور بھی جو بڑے بڑے مکاتب ہیں ان کو ہم انشاءاللہ شامل کر کے کچھ دروس منعقد کریں گے. آج ہم اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے حوالے سے پانچواں حصہ اس درس کا، پانچواں یعنی آپ خود دیکھ لیں اب تک ہم نے جتنے دروس منعقد کیے ہیں ان میں یعنی کئی حصے، اتنے زیادہ حصے نہیں بنے. یعنی کوئی بھی موضوع آپ توحید اٹھا کر لے لیں، وجود باری تعالیٰ کو لے لیں، یا اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے جتنی صفات ہم نے بیان کی ہیں ان صفات کے اتنے بڑے حصے نہیں بنے کہ آپ کو 5-6 دروس آپ کو منعقد کرنے پڑے. تو آج یہ ہمارا پانچواں حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں بحث کرتے ہوئے. آج ہم اس حصے میں جو بات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس پر بھی آپ ذرا توجہ کریں تو انشاءاللہ بہت مفید بات ہوگی. قال واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل والحصر. یہ خواجہ نصر الدین کا جملہ ہے اور ان کی عبارت ہے واشتراک المعلولات، معلولات کا مشترک ہونا، لا يدل على اشتراک العلل، علتوں کے بھی مشترک ہونے پر دلالت نہیں کرتا، مع منع التعلیل والحصر، جبکہ ہم تعلیل اور حصر کو بھی ہم نہیں مانتے، ہم اس کو بھی درست قرار نہیں دیتے. یہ مختصر ترجمہ ہے. در حقیقت یہاں اشاعرہ کا ایک شبہ ہے، اس شبہ کی وضاحت کرتے ہوئے پھر اس کی جواب دینا چاہ رہے ہیں خواجہ نصر الدین طوسی. اشاعرہ کا شبہ در حقیقت اس عبارت میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک شبہ کا جواب ہے. ان کا ایک شبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہونے پر عقلی دلیل سے وہ استدلال کرتے ہیں. عقلی طور پر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی رؤیت جائز ہے کیونکہ اس کی ہمارے پاس عقلی دلیل ہے. اب عقلی دلیل کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں ضمن کی طرف. یہاں پر جو پیش کیا ہے وہ اشتراک المعلولات، معلولات کا مشترک ہونا، لا يدل على اشتراک العلل، بھائی دو معلول جو ہیں اگر دونوں مشترک ہیں تو ان دونوں کا مشترک ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان دونوں کی
علتیں بھی مشترک ہوں. مثلا دو چیزیں سامنے محسوس تقریب ذہن کے لیے آپ بات لے لیں. مثلا دو گلاس ہیں, اس میں جو چیزیں دونوں اگر میٹھا ہے, دو چیزیں اگر میٹھی ہیں تو ان دونوں کا میٹھا ہونے کا جو پیچھے اس کی جو علت ہے وہ بھی ایک ہو ایسا ضروری نہیں ہے. ممکن ہے ایک گلاس میں جو ہے شہد کی وجہ سے کوئی چیز میٹھی ہو گئی ہو, دوسرے گلاس میں مثلا آپ کہہ لیں کہ کسی شوگر کی وجہ سے, چینی یا پھر کوئی اور سی مطلب کوئی پھل ایسا ہے جس کے جوس کو وہاں پر ڈالنے کی وجہ سے وہ میٹھا ہو گئی, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو میٹھے تو دونوں ہیں, آپ کے سامنے جو بھی چیزیں ہیں دونوں چیزیں میٹھی ہیں, لیکن ان دونوں چیزوں کا میٹھی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس وجہ سے یہ دونوں میٹھی ہوئی ہیں وہ بھی ایک ہی ہو, بلکہ مختلف ہو سکتا ہے. مثلا دو کپ ہیں, اس میں دو کپ میں چائے بھری ہوئی ہیں اور چائے میٹھی ہے, لیکن لازمی نہیں ہے کہ دونوں چائے جو ہے چینی سے میٹھی ہو گئی ہوں. ممکن ہے کسی میں شکر ڈلا ہو, کسی میں شہد ڈلا ہو, کسی میں چینی ڈلا ہو, کسی میں کوئی اور چیز ڈالے ہو. لہٰذا یہ عقلی طور پر استدلال اشاعرہ استدلال کرتے ہیں. جب معلولات ایک ہیں تو ان کے پیچھے علت بھی ایک ہونی چاہیے. علامہ فرماتے ہیں, خواجہ فرماتے ہیں, واشتراک المعلولات لا يدل على اشتراک العلل. بھائی آپ کے سامنے اگر کوئی دو معلول تین معمول اگر مشترک ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے علت بھی ایک ہی چیز ہو. آگے دیکھتے ہیں, جسم اور عرض دونوں کی رؤیت صحیح ہونے میں مشترک ہیں. دیکھیں اب یہاں پر آپ اس پہ آ جائیں, اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جسم اور عرض دونوں کی رؤیت صحیح ہونے میں مشترک ہیں. آپ جسم کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور عرض کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جسم اور عرض دونوں قابل دید, قابل رؤیت, دیکھی جانے والی چیزیں ہیں. بس یہ دونوں مشترک ہیں, دکھائی دینے میں یہ دونوں مشترک ہیں. یہ حکم مشترک علت مشترکہ کا بھی تقاضا کرتا ہے. اشاعرہ کہتے ہیں, اشاعرہ کا کہنا ہے جب آپ جسم اور عرض دونوں کو دیکھ سکتے ہیں, دکھائی دینے میں جسم اور عرض دونوں مشترک ہیں, دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے ایک جیسے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم ہو یا مشترک ان دونوں کے دکھائی دینے کا علت بھی مشترک ہونا چاہیے. اور یہ علت مشترکہ وجود اور حدوث کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی جسم اور عرض کے دکھائی دینے کا جو اس کے پیچھے جو علت ہے وہ اس کا وجود ہے. جب وجود ہے تو دکھائی دینا چاہیے, حدوث ہے تو دکھائی دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ وجود اور حدوث کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, جسم اور عرض کی دکھائی دینے کے علت تامہ اور علت مشترکہ سمجھتے ہیں. اچھا, یعنی جسم اور عرض کو دکھائی دینے کے لیے دو ہی علتیں ہو سکتی, یا وجود ہیں یا حدوث ہیں. اب بات کرتے ہیں حدوث علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بھائی حدوث تو اس بات کی علت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وجود, یہ جسم یا عرض ہمیں نظر آتا ہے, دکھائی دیتا ہے, کیونکہ یہ قید آدمی سے مرکب ہے. حدوث قید آدمی سے مرکب, یعنی پہلے نہ تھا پھر ہوا ہے. حادث کا مطلب یہ ہے نا, حادث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہ تھا. حادث ہوتا ہی وہ ہے جو کسی زمانے میں نہ تھا, قید آدمی سے مرکب, یعنی حادث وہ جو ایک زمانے میں نہ تھا پھر ہوا ہے. تو حدوث جو ہے جو قید آدمی سے مرکب ہے, لہٰذا یہ علت تو نہیں بن سکتا کہ کائنات کے تمام اجسام اور اعراض کے دکھائی دینے کے پیچھے ایک آدمی چیز علت ہو, یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا کیا ہوا, پس وجود ہی باقی رہا. پس وجود ہی وہ علت مشترک ہے جو تمام اجسام اور تمام اعراض میں کے پیچھے کار فرما ہے, اور ان کی رؤیت کے پیچھے یہی وجود داخل ہے. بس لہٰذا ہر موجود کی رؤیت صحیح ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ایک وجود ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود, ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ایک وجود ہی ہے. بس جب اللہ تعالیٰ وجود رکھتا ہے تو وجود ہی وہ علت ہے جو نظر آنے کے علت بن سکتی ہے. ایک بار پھر ہم اگر آپ اس پر بات کریں تو اشاعرہ نے اپنے طور پر ایک جو ہے عقلی استدلال کرنے کی کوشش کی ہے. عقلاً وہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جسم اور عرض دونوں کی رؤیت صحیح ہونے میں مشترک ہے. آپ جس دنیا میں کسی بھی چیز کو دیں, جسم یعنی وہ چیز جو اپنا ذاتی وجود رکھتا ہے, وہ جو خود سے قائم ہے, عرض وہ اس کے اوپر جو لاحق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں نظر آتے ہیں ہمیں. ان دونوں کے نظر آنے میں یہ دونوں مشترک ہیں. جب یہ دکھائی دینے میں مشترک ہے تو ان کے پیچھے یقیناً جو علت ہے وہ بھی مشترک ہوگی. اب وہ علت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, وہ علت کیا ہے. علت یقیناً اسی جسم اور عرض کے وجود یا پھر اس کا حدوث. وجود اور حدوث کے سوا کوئی اور علت نہیں ہو سکتی ہے. جب ہم حدوث کے بارے میں بات کرتے ہیں
تو حدوث تو علت نہیں بن سکتی، کیونکہ حدوث یا حادث خود ہی ایک قید عدمی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو پہلے نہ تھی اب بن گئی ہے. تو قید عدمی سے مرکب کوئی چیز ان موجودات اجسام اور اعراض کے لیے علت نہیں بن سکتی ہیں. لہٰذا بس الٹیمیٹلی ہمارے پاس دوسرا آپشن ہی رہا وجود ہی وہ علت تامہ ہے، وہ علت مشترکہ ہے جس کی وجہ سے جسم اور عارض دونوں کی رؤیت صحیح ہے. بس اس عقلی اصطلاح کی بنا پر ہر موجود کی رؤیت صحیح ہے. یعنی وجود وہ علت ہے جس کی وجہ سے جسم اور عارض نظر آتا ہے. لہٰذا ہر موجود کی رؤیت صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایک وجود ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھنا ممکن ہے. اللہ تعالیٰ وجود ہونے کی وجہ سے اسے دیکھا جا سکتا ہے. البتہ دنیا میں ممکن ہم نہ دے سکیں، یہ دکھائی دینے کے مراحل اور سورسز الگ ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی گئی ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. اب اس اصطلاح کا جواب مؤلف اپنے لفظوں میں یوں دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ دلیل کئی وجوہات کی بنا پر نہایت ضعیف ہے. مؤلف فرماتے ہیں کہ اشاعرہ نے یہ جو استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت صحیح ہونے پر اللہ تعالیٰ چونکہ ایک وجود ہے لہٰذا ہر وجود کا دکھائی دینا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ بھی وجود ہے لہٰذا نظر آئیں گے. تو ان کی اس دلیل پر علامہ تقریباً 9 وجوہات سے استدلال کرتے ہیں، 9 وجوہات کی بنا پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہایت ضعیف ہے، آپ کا استدلال درست نہیں ہے. جس استدلال کا سہارا لے کر آپ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب ہم ایک ایک کر کے ان وجوہات کی طرف آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ یہ اشاعرہ کا استدلال درست نہیں ہے. لہٰذا آتے ہیں. اول، جسم ہی دکھائی دینے والی شے نہیں، جو دکھائی دیتا ہے وہ رنگ اور روشنی ہے اور بس. یہ ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو جو نظر آ رہا ہے، جو آپ جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں وہ در حقیقت جسم نہیں ہے. جسم کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ رنگ ہے اور روشنی ہے. جو آپ کو چیز مثلا ابھی کوئی چیز آپ کو سفید نظر آ رہی ہے، کوئی سیاہ نظر آ رہی ہے، کوئی سرخ نظر آ رہی ہے، تو در حقیقت آپ جسم کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی اس چیز کے جسم کیا ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ اس کا رنگ دیکھ رہے ہیں. کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی سرخ ہے. تو جو آپ کی آنکھوں کو نظر آتا ہے وہ جسم نہیں ہوتا ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ جسم اور عرض دونوں کے دکھائی دینے میں جو علت مشترکہ ہے وہ اس کا وجود یا حدوث ہے. بھائی آپ سے کس نے کہا کہ آپ کو جسم نظر آ رہا ہے؟ آپ کو جسم نہیں نظر آ رہا، آپ کو اس چیز کی رنگت نظر آ رہی ہے، اس کا رنگ نظر آ رہا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، سیاہ ہے، سفید. اور دوسری روشنی ہے. روشنی ہے تو وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، روشنی ہی کی وجہ سے آپ کو وہ چیز نظر آ رہی ہے، ورنہ آپ کو وہ بھی نظر نہ آتی. یہ رنگ بھی خود سے کوئی چیز نظر آنے والی نہیں ہے، بلکہ روشنی کی وجہ سے نظر آتی ہے. میں ایک مثال لے لوں. آپ ایک کمرے میں داخل ہو جائیں رات کی تاریکی میں، کوئی کسی قسم کے لائٹنگ کا انتظام نہیں ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے. تو جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کمرے میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کے سامنے ٹیبل ہو سکتی ہے، آپ کے سامنے کرسی ہو سکتی ہے، آپ کے سامنے بیڈ پڑا ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے کتابیں ہو سکتی ہیں. کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا تاریک کمرے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کیا ہمیں وہاں پر کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی دکھائی دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہمیں جسم نظر آتا ہے نہ ہی ہمیں رنگ نظر آتا ہے، بلکہ یہ سب روشنی ہے. روشنی ہے تو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، روشنی کی بنیاد پر ہی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا، آپ جس کو جسم کہتے ہیں، آپ یہ جو کہتے ہیں در حقیقت وہ جسم نہیں بلکہ اس کا رنگ ہے. یا اس کمرے میں اس جگہ پر روشنی ہے تو وہ روشنی کی وجہ سے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہے، ورنہ کوئی آپ کو جسم نظر نہیں آتا. لہٰذا رؤیت جسم ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے جس طرح استدلال کیا نا کہ ہر وجود جو ہے قابل دید ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی وہ ایک وجود رکھتا ہے، موجود ہے، اللہ تعالیٰ وجود رکھتا ہے، لہٰذا اللہ کا دیکھنا بھی صحیح ہے. بھائی کیسے صحیح ہے؟ اللہ کی بات تو دور کی بات ہے. آپ اپنے کمرے میں پڑی ہوئی چیزیں بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں کوئی روشنی نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی ایبسٹریکٹ چیز ہو جس کا کوئی رنگ نہیں، وہ بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. کتنی ساری ایسی یعنی مخلوقات ہیں جو آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں بلکہ آپ کے جسم میں منڈلا رہی ہیں، انہیں آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ ایک جو ہے قابل دید جسمانیت نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا
اولاً تو آپ کی یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ جسم کو دیکھ سکتے ہیں، جسم اور اس کے پیچھے ہر وجود کو دیکھ سکتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ جو دکھائی دیتا ہے وہ اشیاء کا رنگ اور روشنی ہوتی ہے. نمبر 1. دوم، جسم اور عرض کا رؤیت میں مشترک ہونے کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. آپ نے کہا جسم اور عرض ایک بات میں مشترک ہیں کہ یہ دونوں جو ہے دکھائی دیتے ہیں، جسم ہو یا عرض ہو، کیونکہ جوہر کی رؤیت عرض کی رؤیت سے مختلف ہے. جسم یعنی جوہر، جسم یعنی آپ کے سامنے کوئی بھی چیز ہے، کوئی جو چیز ہے اس کا دیکھنا اور عرض کا دکھائی دینا مختلف ہے. ٹھیک ہے، جسم یعنی وہ چیز جو خود سے وجود ہے، عرض یعنی اس کے اوپر طاری ہونے والا کوئی. آپ یوں سادہ مثال یہ لے لیں کہ آپ دیوار اور اس کے اوپر ہونے والا رنگ، دیوار جسم ہے، رنگ اس کا جو ہے عرض ہے مثلا. تو دیوار کو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، رنگ کو ایسے نہیں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے رنگ تب نظر آئے گا جب آپ کسی چیز کے اوپر آپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، دیوار کے اوپر آپ پینٹنگ کرتے ہیں پھر جا کر نظر آتا ہے، ورنہ خود رنگ سے کوئی نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے. یا رنگ کی جو کچھ کسی مائع کے ساتھ یا کسی پاؤڈر کے ساتھ آپ ملا کر کہیں پہ جمع کرتے ہیں تو نظر آتا ہے، ویسے کوئی رنگ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. لہٰذا ہم سب سے پہلے آپ کے پہلے مقدمے کو ہی ہم نفی کرتے ہیں کہ جسم اور عرض دونوں رؤیت میں مشترک ہے. آپ نے یہ کہا تھا نا جسم اور عرض دونوں دکھائی دینے میں مشترک ہے، لہٰذا ان کے پیچھے جو علت ہے وہ بھی مشترک ہے. ہم اس کو ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں. جسم اور عرض کی رؤیت جو ہے دونوں دکھائی دینے کے حوالے سے دونوں مشترک نہیں ہے، بلکہ جسم کی رؤیت اور ہے، عرض کی رؤیت اور ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں مشترک کوئی نہیں ہے. جب یہ دونوں ہی مشترک نہیں ہے تو پھر آپ کے اس استدلال کی بات بھی چلی جاتی ہے کہ جب مشترک ہیں تو پھر ان کی علت مشترک ہوگی، جب مشترک ہی نہیں تو علت بھی مشترک نہیں ہوگی. اور سوم، ہم رؤیت صحت ثبوتی کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک امر آدمی ہے، کیونکہ صحت رؤیت کا جنس وہی امکان آدمی ہے، لہٰذا کسی اللہ کا محتاج نہیں. ٹھیک ہے، تیسرا پہلو یا تیسری وجہ جس کی بنا پر ہم آپ کے استدلال کو ضعیف کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رؤیت ہمارے نزدیک کوئی صحت ثبوتی نہیں ہے. رؤیت یعنی ثابت شدہ کوئی صحت ثبوتی ایسے نہیں ہے، کوئی جس کا ثبوت صحیح ہو، ایسی بات نہیں، بلکہ رؤیت ایک امر آدمی ہے. آپ کو یقین ہوگا کہ یہ رؤیت ایک امر آدمی ہے، کیونکہ صحت رؤیت کا جنس وہی امکان آدمی ہے. ٹھیک ہے، جب صحت رؤیت کا جنس ہی امکان آدمی ہے، لہٰذا کوئی کسی علت کا محتاج نہیں ہے. اگر وہ علت ہو تو پھر اس کی رؤیت صحیح ہو، اگر علت نہ ہو تو اس کی رؤیت صحیح نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ کیونکہ اس کا جو ہے جنس جو ہے رؤیت صحت کا جنس ہی جب امکان آدمی ہوا تو امکان آدمی کسی علت کا محتاج نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے وجوہات کی طرف ہم دوسرے درس میں ہم انشاءاللہ اشارہ کریں گے. یہاں تک ہم ان 3 وجوہات کے اوپر بات کر چکے ہیں. مزید آنے والے وجوہات میں ان کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.